تہجد سکون کی نماز ہے جب انسان اللہ کی قربت کا ہر لمحہ محسوس کرتا ہے، جب اللہ ہمیں ہماری ذات میں ہی دکھائی دینے لگتا ہے۔ بہت پرسکون کیفیت ہوتی ہیں اس وقت کی، ہر شے مکمل دکھائی دینے لگتی ہے، ہر طرف اللہ کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ جھلملاتے ہوئے ستارے، پیارا سا چمکتا ہوا چاند اور بڑے سے آسمان میں انسان اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ چاند کے پیچھے چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو، اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے پہلو میں بیٹھ کر میری جانب دیکھ کر مسکرا رہا ہو کہ دیکھو اب بھی تو آ ہی گئی ہو نا میرے پاس، تو اب کہیں جانا مت، تمہارا انتظار تو مجھے کب سے تھا، کتنی دفعہ تمہیں آواز دی میں نے مگر تم پلٹی ہی نہیں۔ لیکن اب جو غموں سے بھرا دامن میرے پاس لائی ہو تو یہ میرے حوالے کر دو، اب سے تمہاری پریشانیاں میری، اب سے ان مشکلات پر تم گھبرانا مت، اب سے بند دروازوں سے ڈرنا مت، اب سے تم مجھ کو ہر اس ناممکن جگہ پر پاؤ گے جہاں سے کبھی تم مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی تھی، اب سے تم کو میں وہاں نظر آؤں گا جہاں کسی اور کی رسائی نہیں۔ میں تب بھی تمہارے ساتھ تھا جب تم میرے پاس نہیں آئی تھی، اور اب بھی تمہارے ساتھ ہوں جب تم تھک کر مدد مانگنے آئی ہو۔ میں ہمیشہ سے یہی تھا، بس تم ہی دیکھ نہ پائی، اور یہ سوچ کر پھر میرا دل اللہ کی محبت سے یوں پھٹنے لگتا ہے کہ جی چاہتا ہے اس کی آغوش میں چھپ جاؤں اور اس سے کہوں معاف کر دو، میں قابل نہیں مگر بخش دو، اب جو آ گئی ہوں تو تمہاری قسم اب واپس کبھی نہ جاؤں گی۔ بس یوں لگتا ہے جیسے وہ راضی ہو گیا ہو، جیسے اس نے ہر اس بات پر، ہر اس لفظ پر کن فرما دیا ہو جو میرے منہ سے نکلا ہے، بس پھر وجود اس کی محبت سے مکمل ہو جاتا ہے اور کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پہ انسان اللہ کی پکار پہ اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی، یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پہ چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کو نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے، وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو
وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے، تبھی یہ فرض نہیں کی گئی، کیونکہ فرض عبادات تو انسان اکثر خوف سے بھی پڑھتا ہے یا یہ سوچ کر بھی پڑھ لیتا ہے کہ اس کا روز محشر سوال کیا جائے گا، مگر تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے۔ اس میں سوال اور جواب کا خوف نہیں ہوتا، نہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے، اور بس یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آج اللہ سے تب بات کرنی ہے جب سب سو رہے ہوں گے، جب گفتگو کی آواز اور ہچکیاں لیتا ہوا دل کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، تب اللہ انسان کے دل میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے گپ اندھیرے میں اپنی سکون دہ نیند چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے۔ اور سوچو وہ منظر جب تم اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو جاؤ اور وہ پہلے سے تمہارے انتظار میں ہو تو کیا کیفیت ہوگی۔ سارا جہاں محبت کے رنگوں میں ڈل جائے گا، ہر چیز معجزہ لگے گی، اور اللہ کی محبت سے دل یوں پھٹنے لگے گا کہ جیسے سکون سے ابھی جان نکل جائے گی۔ تبھی تو سب سے لاڈلی عبادت ہے یہ، اور اس عبادت تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے۔ اور بتاؤ پھر جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو کیا اس فرمائش کو رد کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تہجد کو آتے ہیں سارے ہنر اللہ کو منانے والے۔ تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے ان کا راز چھپا رکھا ہے۔ آدھی رات کو کیا گیا سجدہ قبولیت کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ جو مقدر میں نہیں، تہجد وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوران دعا آنکھ سے بہنے والا آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے، پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو پورے یقین سے مانگو، وقت تہجد پھیلائی گئی جھولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس وجود کو دنیا بے دردی سے توڑ کر بکھیر دیتی ہے، اسے پھر اللہ آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے۔ تھکان بھری آنکھیں روتی ہیں رات بھر خدا کے روبرو، نیند کہاں آتی ہے جب غم وقت تہجد کروٹ لیتا ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ میں یقین کے ساتھ چلنے والے پیروں کی جانب
وہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں موڑ لیتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے بے خبر تمہاری آہ و پکار سے، جو پتوں کی سرسراہٹ کی بھی ہر لمحہ خبر رکھتا ہے۔ کچھ راہوں کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے ہم، کچھ منزلوں کے راستے وہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ اس کو تو بس بار بار تمہاری آواز سننا پسند ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس غرض سے اس کا نام لیتا ہے۔ تکلیف پہنچا کر فخر ہے بندگی پر تو مت ضائع کرو عبادات، وہ دل دکھانے والوں کے سجدوں کا احسان نہیں لیتا ہے۔ جب ساری دنیا بھی تمہیں تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی، تب بھی وہ تمہیں سارے عیبوں سمیت قبول کر لیتا ہے۔ مت ڈرو پھر کسی سے بھی، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں غم سے نجات دے سکتا ہے۔ توکل رکھ کر جو نکل پڑتے ہیں اس کے کن کی تلاش میں، وہ انہیں دنیا سے لڑنے کی بھی ہمت دیتا ہے۔ وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں، وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو ہر حال میں کر گزرتا ہے۔ کہنے والے پھر کہتے رہیں کہ یہ تو ممکن نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سی لائن سب سے اچھی لگی ہے اور کون سی لائن نے آپ کا دل چھو لیا ہے۔ جزاک اللہ۔